جو مریم کر رہی ہیں وہ صرف ابا بچاؤ مہم کے لیے کر رہی ہیں اور اپنے بیٹے جنید کو لانچ کرنے کے لیے کر رہی ہیں. مریم کو پالیٹکس کا بالکل نہیں پتا. وہ صرف ایک ہی چیز کے لیے آئی تھیں کہ کسی طریقے سے ان کے اوپر جو نیب میں کیسز تھے, ان پہ جو ایلیگیشنز تھیں, کیلیبری فونٹ کی جو باتیں تھیں, وہ جو ہے وہ ختم کر سکیں. اسی لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چچا کی سپورٹ کی اور ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بلند قسم کے اداروں کے خلاف دعوے کیے اور ان کے خلاف جو بیانات دیے. آج وہ جو ہے پی ٹی آئی کے ورکر کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اور ان کو تنگ کر رہے ہیں, وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. لیکن ہمارا ورکر تو عادی ہے, وہ تو جان دینے کو بھی تیار ہے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس عوام کے لیے. اور خان پنجاب جو ہے آج ہمارے ہاتھ میں ہے اور نون لیگ بالکل ختم ہو چکی ہے. کہ مریم سے پہلے میں سیاست میں تھی. امپورٹڈ حکومت کا خان صاحب نے نعرہ لگایا جو ہمارے ہاں امپورٹڈ قوانین ہے, عدلیہ کا قانون ہے, جس قانون کے تحت شہباز گل کو اندر کیا گیا وہ 1860 کا برٹش راج کا قانون ہے. وہ کراؤن نے اپنے یہاں عوام کو غلام بنانے کے لیے بنایا تھا. اس طرح پولیس کا جو ہے وہ 1860 کا ہے, ایجوکیشن سسٹم ہمارا لارڈ میکالے نے بنایا. اس کے اوپر کیا کریں؟ آپ کو یاد ہوگا جب بابلا ٹاؤن گول چکر میں آپ کا انٹرویو کیا تھا تو تب میں نے بولا تھا کہ خان صاحب اگر جو یعنی کہ سپورٹو پارٹی ہیں ان کے ایم پی نہیں ملیں گی تو سی ایم پی ٹی آئی کا بن جائے گا. ویسے ہی ہوا دیکھیں جی, یہ وہ تو ویسے ہی ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہے, مطلب کہ میری پوزیشن وہی جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے. بھئی ہم سے زیادہ تو آپ لوگ نظر رکھتے ہیں سیاست پہ. تو اب مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم خان صاحب جو ہے وہ 1/3 سے پلس جو ہے ایم این ایز لیں گے, اور باقی 3 اسٹیٹس میں بھی. سندھ میں تو آپ کو پتا ہے تھوڑا جگیردار وڈیرے ہیں, وہ لوگوں کو نکلنے نہیں دیتے. نہیں, ابھی جب خان صاحب جائیں گے, ابھی انہوں نے جب پنجاب کا رخ کیا تو آپ نے دیکھا جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے ٹکٹیں بانٹی اور اپنے ہاتھ سے تنظیم ساری کی تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب جو ہے آج ہمارے ہاتھ میں ہے اور نون لیگ بالکل ختم ہو چکی ہے. جب انہوں نے سندھ کا رخ کر لیا تو میں کہتی ہوں ود ان منتھس آپ دیکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی آزادی اور جو ایک شعور وہ سندھ کے عوام کو دیں گے وہ میرے خیال سے کوئی لیڈر نہیں دے سکتا, اور وہ سندھ کی طرف رخ جلدی ہونے والا ہے. اچھا, آپ نے جو آج ڈریسنگ کی ہے مریم ایسے اکثر کرتی ہے, اب مریم نے آپ کو کاپی کیا یا آپ نے مریم کو کاپی کیا؟ دیکھیں مریم سے پہلے میں سیاست میں تھی, وہ ہمیں کاپی کر سکتی ہیں کیونکہ ان کا جو سیاسی جو ہے نا وہ ذرا ہم سے کم ہے. بعد میں سنو. اچھا, مریم کے لیے کیا کہیں گی؟ وہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان کو تو اسپیچ نہیں آتی, ان کو تو سیاست بھی نہیں آتی, لیکن ساری سیاست اور ساری پارٹیوں کو جو 35 سال کا تجربہ تھا وہ سارا باسکٹ میں ڈال دیا. دیکھیں خان صاحب جو ہے نا وہ سیلف میڈ بندے ہیں. انہوں نے اپنی سیاست, ان کا کرکٹ, ان کا جتنے بھی فلاح بہبود کے کام تھے, شوکت خانم ہو گیا, نمل یونیورسٹی ہو گئی, جو بھی انسانیت کے لیے انہوں نے کام کیا ہے نا وہ انہوں نے اپنے نام پہ, اپنے پیسے سے, اپنی محنت سے کیا ہے, عوام کی مدد سے کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. لیکن جو مریم کر رہی ہیں وہ صرف ابا بچاؤ مہم کے لیے کر رہی ہیں اور اپنے بیٹے جنید کو لانچ کرنے کے لیے کر رہی ہیں. تو وہ جی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کامیاب تو وہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ تو نسل در نسل ایک خاندان کو سپورٹ کرنے کی بات ہے. خان صاحب بات کرتے ہیں پورے عوام کے لیے. اچھا, مریم کے لیے خاص کیا میسج دیں گے آج؟ مریم بی بی کی جو ہے نا وہ نظر تھوڑی کمزور ہے, اس عمر میں ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ کوئی خاص میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں, ان کو میں کہوں گی کہ بس کر دیں, کوئٹ کر دیں, اور ملک کے لیے ابھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو جو ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ نائب صدر کے علاوہ اسپیشل عہدہ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ نون لیگ کی سینٹرل کمیٹی کو آرگنائز کر سکیں اور جو ووٹنگ جو سسٹم ہے اس کو بہترین کر سکیں. اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں مریم کو پالیٹکس کا بالکل نہیں پتا. وہ صرف ایک ہی چیز کے لیے آئی تھیں کہ کسی طریقے سے ان کے اوپر جو نیب میں کیسز تھے, ان پہ جو ایلیگیشنز تھیں, کیلیبری فونٹ کی جو باتیں تھیں, وہ جو ہے وہ ختم کر سکیں. اسی لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چچا کی سپورٹ کی اور ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بلند قسم کے اداروں کے خلاف دعوے کیے اور ان کے خلاف جو بیانات دیے. آج وہ جو ہے پی ٹی آئی کے ورکر کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اور ان کو تنگ کر رہے ہیں, وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. لیکن ہمارا ورکر تو عادی ہے, وہ تو جان دینے کو بھی تیار ہے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس عوام کے لیے اور خان کے لیے, خان کے ویژن کے لیے. یہ جو پیشن ہے, یہ جو ڈرائیو ہے, یہ نون لیگ کا ورکر یا پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں محسوس کر سکتا, کیونکہ نہ یہ مریم بی بی کر سکتی ہے, کیونکہ وہ اپنی سیاست کر رہی ہیں جنید کو آگے لانچ کرنے کے لیے, اور ہم لوگ سیاست کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. مقابلہ ہی کوئی. اچھا, میں میرا وقت کی قلت کی وجہ سے آخر سوال آپ سے. امپورٹڈ حکومت کا خان صاحب نے نعرہ لگایا جو ہمارے ہاں امپورٹڈ قوانین ہے, عدلیہ کا قانون ہے, جس قانون کے تحت شہباز گل کو اندر کیا گیا وہ 1860 کا برٹش راج کا قانون ہے. وہ کراؤن نے اپنے یہاں عوام کو غلام بنانے کے لیے بنایا تھا. اس طرح پولیس کا جو ہے وہ 1860 کا ہے, ایجوکیشن سسٹم ہمارا لارڈ میکالے نے بنایا. اس کے اوپر کیا کریں؟ دیکھیں, ہم یہی بات کرتے ہیں. جب میں اسمبلی میں آئی تو میں یہی دیکھ رہی تھی اور ہم بار بار کوشش یہ کرتے تھے کہ ہمیں ریولیوشن لانے کی ضرورت ہے, ہمیں چینجز لانے کی ضرورت ہے. یہ جو قوانین ہے, یہ ڈی سی او سسٹم ہے, یہ جتنا بھی کچھ ہے, یہ
عوام کو دبا کر سپیریئر پولیٹیشین سے ایک گیپ لا کر عوام کو دور کر دیا جاتا تھا. خان صاحب نے وہ گیپ کم کیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے عوام کے جو نمائندے ہیں جن کو عوام نے منتخب کیا ہے وہ منتخب ہونے کے بعد بھی آنسربل ہوں. ان کی جس طرح کہتے ہیں نا کہ ود گریٹ ریسپانسبلٹی کمز گریٹ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ود اکاؤنٹیبلٹی کمز گریٹ پاور. تو اس کو جو ہے پاور کے ساتھ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. تو خان صاحب نے اس اکاؤنٹیبلٹی کو جو ہے نا وہ کیا ہے. بالکل جی, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین